السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، گزشتہ 3 ماہ میں دنیا بھر میں اسرائیل حماس جنگ کے خلاف مظاہروں میں بینرز، ٹی شرٹس، غباروں اور سوشل میڈیا پوسٹس میں ایک پھل کی تصویر تواتر سے نظر آ رہی ہے۔ اردو زبان میں اسے تربوز اور انگریزی میں واٹر میلن کہتے ہیں۔ کراچی میں سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار میں کٹے ہوئے تربوز کی تکونی قاش کے علامتی بینر کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ دبئی میں اقوام متحدہ کی کلائمیٹ کانفرنس کے موقع پر سرگرم کارکنوں نے تربوز کے پوسٹرز اٹھا کر کلائمیٹ جسٹس اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے مظاہرہ کیا۔ غزہ کی جنگ کے دوران اردن کے شہر عمان میں فلسطینیوں کی حمایت میں ایک مظاہرے کے دوران ایک خاتون تربوز کی تصویر کی حامل ایک شرٹ پہن کر شریک ہوئی۔ ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر مظاہرین لنکن سینٹر نیو یارک کے باہر تربوز کے علامتی بینر کے ساتھ احتجاج کرتے رہے، اور جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں ایک لڑکا فلسطینی پرچم تھامے ہوئے ایک منی بس کے پاس کھڑا نظر آیا، جس پر فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر تربوز کی تصاویر چسپاں تھیں۔ ناظرین، یہ پھل مغربی کنارے اور غزہ میں احتجاج کی ایک علامت بننے کے بعد سے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور مزاحمت کی علامت کیسے بنا؟ مشرق وسطیٰ کی 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کی حکومت نے غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی پرچم کی نمائش پر پکڑ دھکڑ شروع کی۔ رام اللہ میں 1980 میں فوج نے 3 فنکاروں کے زیر انتظام ایک گیلری کو اس لیے بند کر دیا کہ انہوں نے پولیٹیکل آرٹ اور اپنے فن پاروں کو فلسطینی پرچم کے سرخ، سبز، سیاہ اور سفید رنگوں میں پیش کیا تھا۔ ان تینوں فنکاروں کو بعد میں اسرائیل کے ایک افسر نے طلب کیا۔ آرٹسٹ اور نمائش کے منتظم سلیمان منصور کے مطابق اسرائیلی افسر نے ان سے کہا کہ فوج کی اجازت کے بغیر کسی نمائش کے انعقاد پر پابندی عائد ہے، اور فلسطینی پرچم کے رنگوں کو پینٹ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اس کے بعد سے لوگوں نے مظاہروں میں اس پھل کو لہرانا شروع کر دیا۔ سلیمان منصور نے گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسرائیلی افسر نے تربوز کی تصویر کشی کو آرٹ کی ایک ایسی مثال قرار دیا جس سے فوج کے ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مصنف مہدی صباغ نے لکھا ہے کہ ایسے نوجوانوں کی کہانیاں موجود ہیں جنہوں نے فوج کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تربوز کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ سڑکوں پر پیدل چل کر اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتاری کا خطرہ مول لیا۔ انہوں نے لکھا کہ جب میں تربوز دیکھتا ہوں تو میں اپنے لوگوں کے اٹوٹ جذبے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ سلیمان منصور نے کہا کہ 90 کی دہائی کے وسط میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان عبوری معاہدہ ہونے کے بعد سے 1 سال قبل اسرائیل کی موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے تک فلسطینی پرچم بلند کرنا ایک بڑے مسئلے کے طور پر پس پش چلا گیا۔ پھر 30 سال کے بعد ایک بار پھر تربوز کا پھل ایک قومی علامت بن کر ابھرا۔ تربوز کے بیج سب سے اہم علامت ہیں۔ تربوز کی تصویر مزاحمت کی علامت بننے کی ایک اور وجہ اس کے بیج بھی ہیں۔ کارکن ایک کہاوت کا حوالہ دیتے ہیں جسے عام طور پر یونان کے ایک شاعر ڈائنوس کرسچیانو پولس سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کے مطابق وہ ہمیں دفن کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم بیج ہیں۔ جنگ بندی کے خاتمے اور ایڈز کے خاتمے کی جدوجہد سے متعلق تنظیموں کے اتحاد کے لیے تربوز کی تصویر پر مبنی نئے ڈیزائن کے خالق آرٹسٹ شان اسکارسیگا کہتے ہیں کہ تربوز کے بیج میں طاقت ہوتی ہے۔ آپ تربوز کو کچل سکتے ہیں، اسے تباہ کر سکتے ہیں، لیکن بیجوں کو کچل دینا مشکل ہوتا ہے۔ اسکارسیگا نے کہا کہ فنکار ہمیشہ انقلاب، مزاحمت اور سیاست میں مختلف درجوں کے ساتھ پیش رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اس مشہور علامت کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ایڈز کی بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور جنگ بھی ظاہر ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ میں ایک تنظیم جوئش وائس فار پیس نے گزشتہ ماہ غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کے لیے تربوز کی ایک بڑی تصویر کو استعمال کیا تھا۔ گروپ نے ایڈز کے سدباب کے لیے کام کرنے والی تاریخی گروپ کی مہم ایکٹ اپ
کے لیے استعمال ہونے والی تربوز کی علامت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیو یارک میں فلسطینی پرچم کے رنگوں اور مسلسل کٹے ہوئے تربوزوں کے ساتھ بینرز کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ دونوں تنظیموں کے رکن جیسن روزن برگ نے کہا کہ ہماری نئی تصویر یہ دکھاتی ہے کہ آزادی کے لیے ہماری جدوجہد اور ایڈز کی وبا کے خاتمے کے لیے ہماری جدوجہد کی عکاسی تربوز کی تصویر سے ہوتی ہے۔ 1 سال قبل اسرائیل میں قومی سلامتی کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر اتمار بن گوئر نے عوامی مقامات پر فلسطین کے پرچموں پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پابندی کے خلاف مزاحمت کے طور پر عرب اور یہودی اسرائیلیوں کے ایک سرگرم گروپ نے تل ابیب کی ٹیکسیوں پر تربوز کے بڑے بڑے اسٹکرز چسپاں کیے جن پر لکھا تھا یہ فلسطینی پرچم نہیں ہے۔ تنظیم نے ایک تحریری بیان میں کہا حکومت کے لیے ہمارا پیغام واضح ہے، ہم ہمیشہ کسی بھی ایسی پابندی سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیں گے اور آزادی اظہار اور جمہوریت کے لیے جدوجہد ختم نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ پرچم کے رنگ اپنانے کو لازمی طور پر کسی ریاست سے نہیں بلکہ آزادی اور مساوات کے لیے جدوجہد سے تعبیر کرتے ہیں۔ کنگز کالج لندن میں مشرق وسطیٰ کے امور کی ایک ماہر مائسون سکیرا کا کہنا ہے کہ جب بات فلسطینیوں کی ہو تو ان کا پرچم نو آباد لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جنہوں نے کبھی آزادی نہیں دیکھی، اور کیونکہ اس پر پابندی عائد ہے اس لیے یہ قوم پرستی سے زیادہ مزاحمت کی ایک علامت بن گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ پر اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 25,000 سے زیادہ لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 70% خواتین اور بچے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کو کچلنے سے قبل جنگ بند کر دینے سے ان عسکریت پسندوں کو کامیابی حاصل ہوگی جنہوں نے 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حملہ کر کے 1200 لوگوں کو ہلاک اور لگ بھگ 240 کو یرغمال بنا لیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں سرگرم کارکن امن اور جنگ بند کرنے کے مطالبے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے، کیا آپ نے بھی اپنے ارد گرد کسی کو اپنے مقصد کے لیے مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا انداز کیسا ہے؟ ہمیں بتائیے۔ ہمیں اپنے سوشل میڈیا پیجز پر آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔